بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز پر پروگرام ریاست۔ عوام ظاہر ہے حکومت کو دیکھتے ہیں، اور عوام نہ صرف حکومت کو دیکھتے ہیں بلکہ عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے منتخب کردہ جو نمائندے ہوتے ہیں، جو پارلیمان کے اندر ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یقینی طور پر ایک حکومت ختم ہوئی، دوسری حکومت آئی، اب جو اتحادی حکومت ہے اس سے عوام کی بہت زیادہ توقعات ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اہم معاملات پر اس میں گفتگو ہوئی، جس میں فیٹف کے حوالے سے بات ہوئی، مختلف جو یوریا کی کھاد ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی، اصلاحات کی بات کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جی ایس پی پلس ہے پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے جو یورپ نے خصوصی طور پر پاکستان کو ایک سٹیٹس دیا ہوا ہے، اس حوالے سے جو قانون سازی کرنی ہے اس پر بھی تفصیل سے بات ہوئی، کیونکہ جی ایس پی پلس کا جو ایک گروپ ہے وہ پاکستان کا اس وقت دورہ کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے انہوں نے بھی بہت سے قوانین کو دیکھنا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے کیا پیش رفت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تلخیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ عمران خان بدستور احتجاج پہ ہیں، جو نیب ترامیم ہیں اس حوالے سے تحریک انصاف اور عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جب مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ عدالت جانا چاہتے ہیں تو وہ بے شک عدالت جائیں۔ جو ترامیم کی گئی ہیں یہ ترامیم دراصل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو مختلف اوقات میں نیب کے قوانین کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اسی کے تناظر میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم معاملہ ہے ڈالر کی جو اڑتی پرواز ہے، اس حوالے سے آج ایک بار پھر وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا تو پھر روپے کی قدر میں بہتری بھی آئے گی، اور پھر ظاہر ہے پاکستان میں ڈالر بھی آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو تحریک انصاف کا ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس تھا، وہ 8 سال سے جو زیر سماعت تھا، اس کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محفوظ کر لیا ہے۔ وہ کب آتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر جو آئی وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے ایک دن کے اندر جو ڈالرز ڈپازٹ کرنے کا ایک نیا ریکارڈ بنا ہے، یعنی اب تک کی جو تازہ ترین اطلاع ہے اس میں ایک دن میں، یعنی آج کے دن 57 ملین ڈالرز ڈپازٹ کیے گئے ہیں پاکستان کے لیے۔ تو کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے؟ ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ کار جناب جاوید صدیق صاحب جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے، اور تحریک انصاف کے نمائندے بھی جلد ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن جاوید صدیق صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ یقینی طور پر اس حکومت کے لیے چیلنجز تو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنجز پر قابو پانے میں یہ وہی تیزی دکھائیں گے جیسے یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے اور ہر معاملے میں آواز اٹھاتے تھے؟ میرے خیال میں چیلنجز کی جو والیوم ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ایک طرف جو آپ نے پورا اپنا تمہید جو باندھی ہے، اپنا انٹرو جو ہے، اس میں آپ نے تمام مسائل کا ایک تجزیہ کر دیا ہے، کس طرح کے مسائل درپیش ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ غذائی اجناس کی قلت ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ دنیا کو غذائی بحران کا شدید سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تیل کا ایشو بھی ہے، انٹرنیشنلی تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، پاکستان کو تیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ڈالرز چاہیے، کھانے کا تیل ہے، زرعی اجناس ہیں۔ اس مرتبہ حکومت کو آلموسٹ 30 لاکھ ٹن گندم بھی لینی پڑے گی۔ تو یہ ہیں چیلنجز۔ ڈالر جو ہے اس کی وہ ناپید ہے، کم ہے، اور آپ نے کہا کہ اچھی خبر سنائی ہے کہ 57 ملین ڈالر آگے، 30 ارب ڈالر تقریباً سالانہ اوورسیز پاکستانیز ہمیں بیچتے ہیں۔ ہماری معیشت کے لیے وہ ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے جو آپ نے یہ کہا کہ سیاسی تلخی جو ہے، سیاسی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اور اس میں جو انویسٹمنٹ ہے، معاشی ترقی ہے، وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کی طرف سے اور پی ٹی آئی جو اپوزیشن میں ہے، دونوں مل بیٹھیں اور اس بڑے بحران سے ملک کو نکالنے کی کوشش کریں۔
اگر یہی تلخی جاری رہی، یہ کشیدگی جاری رہی، یہ ٹیمپریچر اتنا ہی رہا اور یہ مل بیٹھ کے مسائل حل نہ کر پائے تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ پاکستان کے لیے اچھی خبریں بھی ہیں، مثلا FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا اندیا دے دیا، اکتوبر میں ان کی ٹیم آئے گی، وہ ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے اور آلموسٹ فیصلہ ہو چکا ہے اور لگتا ہے کہ اکتوبر میں ہم گرے لسٹ سے باہر آ جائیں گے۔ اس کے بھی بہت اچھے اثرات ہماری معیشت پر پڑیں گے، تجارت پر پڑیں گے۔ GSP+ کا آپ نے تذکرہ کیا، GSP+ ایک لائف لائن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، آلموسٹ $6 to 7 بلین کی ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں یورپین یونین کے مالک کے ساتھ، اور یہ بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے پاکستان کے لیے۔ سملرلی امریکہ بھی ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ بزنس پارٹنر ہے، اینڈ وی آر ایکسپورٹنگ بلینز آف ڈالرز گوڈس ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اچھی ہیں، امکانات بہت ہیں، لیکن مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کشیدگی اور جو ایک طرح سے سیاسی عدم استحکام ہے، اس سے فارن انویسٹمنٹ رکتی ہے، اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے جو ہمدرد ملک ہیں، دوست ملک ہیں، وہ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی استحکام پیدا کریں۔ تو سیاسی استحکام ناگزیر ہے ہماری معاشی ترقی کے لیے، اس کے بغیر تو معاشی استحکام ہی نہیں ہو سکتا۔ ایگزیکٹلی، سو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ آپ کے لیے جاوید صدیق صاحب ایک اچھی اور قابل اطمینان خبر ہے جو میں آخر میں شیئر کر رہا تھا کہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ یہ ریکارڈ بنا ہے، یہ ایک نیا ریکارڈ بنا ہے، اس ساری صورتحال کے باوجود کہ اس وقت ظاہر ہے ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اوپر چلتی جا رہی ہے، روپے کی سکت کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارا محترم اوورسیز پاکستانی، ان کا اعتماد برقرار ہے اس وقت۔ میرا خیال ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، دیار غیر میں بھی وہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس مصیبت سے، اس معاشی بحران سے نکلے۔ اور اوورآل پچھلے 3-4-5 سالوں میں ان کی جو ریمیٹنسز ہیں، ترسیلات ہیں، وہ بڑھتی رہی ہیں، $30-31 بلین تک یہ لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں، وچ از اے بگ اماؤنٹ۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 20-21 ارب سے اوپر نہیں جاتی، 20-21 ارب ڈالر سے، اس سے آلموسٹ ڈبل ہمیں ترسیلات آتی ہیں باہر سے، تو ہمارا کام چل رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک پاکستانی ہمارا ایک ایسٹ ہیں، بڑی مدد کر رہے ہیں، اور ان کو مزید ان کی ترسیلات کو ہمیں بہتر بنانے، ان کے لیے کوئی ترغیبات دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک کے اندر انرجی کا جو ایشو ہے اس کو اگر ہم ریزالو کر لیں، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ ہماری ایکسپورٹس مہنگی ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنلی ہم کمپٹیٹیو نہیں رہے۔ انڈیا، چائنا، ویتنام، بنگلہ دیش ہمارے کمپٹیٹر ہیں۔ اگر انرجی کی قیمت نیچے آ جائے، اگر ہم سب مل کر اس کی کوشش کریں، جو ڈیمز بن رہے ہیں ان کے اوپر توجہ دیں، سولر انرجی، ونڈ انرجی، یہ ساری اگر ہم کر لیں تو ہماری جو مصنوعات ہیں ان کی قیمت کم ہوگی اور ہمارا ایکسپورٹ بڑھ جائے گا، اور برآمدات بڑھنے سے ہمارا زر مبادلہ زیادہ آنا شروع ہوگا، اور یہ جو کرائسس ہے ڈالر کا، یہ اسی سے ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس تناظر میں بھی اس خبر کی بڑی اہمیت ہے کہ جیسے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو ان کے مختلف جو رہنما ہیں، جیسے کہ ماضی میں وہ بیہیو کرتے رہے ہیں، انہوں نے یہ آوازیں بھی لگائیں کہ جی اب اوورسیز کا جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، نئی حکومت پہ ختم ہو جائے گا، وہ خاص کر یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں سے لوگ پیسے نکال لیں گے، زر مبادلہ نہیں بھیجیں گے۔ یہ دراصل اس کے بالکل اپوزٹ ہوا ہے۔ یہ جو ان کا پرسیپشن تھا یہ غلط تھا، حقیقت سے دور تھا۔ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں بڑی تعداد میں، جاپان میں، چائنا میں بھی اور ملکوں میں ہیں، وہ اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اس کی پوزیشن جو ہے خراب ہو یا اس کا امیج خراب ہو۔ تو ایک تو وہ انہوں نے ہر صورت میں ڈالرز اپنے ملک کو بھیجنے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو۔ یہ تصور کہ جی اے کی یا بی کی حکومت ہو تو وہ زیادہ بھیجیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کی ترسیلات میں پچھلے 10-8 سال سے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی جا رہے ہیں، امریکہ میں بھی جا رہے ہیں، یورپین یونین کے ملکوں میں جا رہے ہیں، اور وہ سارا پیسہ جو کماتے ہیں
اس میں سے ایک بہت بڑی خطیر رقم واپس ملک میں بھیجتے ہیں، اور یہ ان کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی، چائنا کے جو اوورسیز چائنیز تھے انہوں نے چائنیز اکانومی کو بلڈ کرنے میں بہت رول پلے کیا۔ تو اس وقت جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ فلاں لیڈر آئے گا تو وہ زیادہ بھیجیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کا ایک پرسیپشن تھا جو انہوں نے کریٹ کیا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک صحیح اور پرسیپشن انہوں نے عملی طور پہ بھی اوورسیز نے ثابت کر دیا ہے، یہ جو ریکارڈ ہوا ہے ڈپازٹ، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ لیکن یقینی طور پہ جو چیلنجز ہیں وہ اس حکومت کے لیے تو ہے نا، کہ مہنگائی ہے، معاملات یقینی طور پہ ان کے لیے بھی بڑے مشکل ہیں۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف جاوید صدیق صاحب، ہمیں کیسر احمد شیخ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما انہوں نے جوائن کر لیا ہے کراچی اسٹوڈیو سے۔ کیسر شیخ صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسر شیخ صاحب، ایک تو آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے، جی ایس پی پلس، چونکہ آپ کا تعلق خود ایک انڈسٹری سے ہے اور آپ خود صنعت کار ہیں، جی ایس پی پلس کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات ہوئی ہے، ان کا ایک گروپ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ظاہر ہے چیلنجز تو ہیں، ڈالر اس وقت اگر دیکھیں تو ایک بار پھر وہ بڑھا ہے، لیکن سٹاک ایکسچینج نے آج بہتر پرفارم کیا ہے، تقریباً 748 پوائنٹس اس میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بہتری چل رہی ہے؟ بلکہ جواب سے پہلے غزالہ سیفی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شیخ صاحب فرمائیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت بڑے ہی ٹرمائل سے گزر رہی ہے، اور معاملات بڑے ڈیفیکلٹ ہیں۔ شاید میں نے اپنی زندگی میں، مجھے 56 سال ہو گئے بزنس میں آئے ہوئے، اور میں بزنس کی ایکٹیویٹیز میں کافی سرگرم رہا، لیکن ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ اتنی انسرٹینٹی۔ دیکھیے، ہم ڈالر جو خرید رہے ہیں، جو ڈاکومنٹ امپورٹ کے آ رہے ہیں، وہ ہمارا بینک نیگوشیٹ ہی نہیں کر رہا۔ مجھے 5 دن سے میرے اپنے ڈاکومنٹ نیگوشیٹ نہیں ہو پا رہے۔ ایک بینک ایک ریٹ دیتا ہے، دوسرا بینک دوسرا ریٹ دیتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن اس مشکل وقت میں ہماری حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کو سنبھالے اور معاملات کو بہتری کی طرف لائے۔ مشکل ہمیں اس لیے مشکل ملا کہ عمران خان کی پی ٹی آئی حکومت نے جو چھوڑا ہمارے لیے، وہ 5600 ارب روپے کا خسارہ چھوڑا، 39 بلین ڈالر امپورٹ اور ایکسپورٹ میں فرق چھوڑا، اور اس کے علاوہ مہنگائی جو ہے 13.5-13.5% تھی جب ہماری حکومت آئی۔ ابھی بھی کوئی بہتری نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم سب مل کے معاملات کو سمجھیں۔ آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے انوائٹ کیا ہے اپوزیشن کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی یہ جو اسمبلیوں سے بائیکاٹ کر رہی ہے یا اسمبلیوں میں وہ نہیں آ پا رہے، ان کو اس وقت آ کے سب معاملات میں ایک چارٹر آف اکانومی میں حصہ لے کے ہمیں تجویزیں دینی چاہیے۔ دیکھیے، یہ ملک کا معاملہ ہے، وہ ایک ملک کے محب وطن الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے بھی ممبر، اور میں پہلے بھی انوائٹ کرتا رہا ہوں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب، وہ جب اپوزیشن میں تھے تب بھی انہوں نے کہا کہ چارٹر اکانومی کریں، آج وہ پرائم منسٹر ہے تب وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اپوزیشن دیکھیے نا، ملک کی جماعت ہے، یہ ان کا کوئی پسند نہیں کیا جا رہا۔ یہ اگر کوئی مارچ کریں گے ان حالات میں، جبکہ ایک ایسا ایمرجنسی چل رہی ہے، ان حالات میں کوئی پسند نہیں کر رہا کہ آپ باہر نکلیں اور الیکشن کی باتیں کریں۔ الیکشن کیا ہوگا؟ اپنے پہلے ملک ہوگا تو الیکشن ہوں گے نا۔ اپنا ملک جو ہے اس وقت سروائیول کی جنگ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اور مل جل کے ہم معاملات کو، تمام ادارے، یہ صرف پولیٹیکل پارٹیاں نہیں، میں کہتا ہوں باقی بھی جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں، جیسے جو طاقتور ادارے ہیں، جو جوڈیشری ہے، فیصلہ کرنا چاہیے کہ ملک کو، یہ ہوا نا FATF، آپ نے دیکھا کہ سب نے مل کے اس میں محنت ہے، پی ٹی آئی کی بھی 4 سال کی محنت ہے، ہم نے بھی جا کے وہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ نے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی اعلیٰ قیادت نے یہ معاملہ حل کیا مل جل کے، تو ایک بہتر معاملہ ہوا نا۔ انہوں نے ہمارا انڈوس کیا ہمارے اس جذبے کو، اور اگر اسی طرح ہم IMF کے ساتھ بھی مل کے کیوں نہیں نیگوشیٹ کر سکتے؟ یہ بھی کرتے رہے شوکت ترین صاحب اور ہمارے ٹیم، کیوں نہیں مل کے جو انہوں نے ان سے کیا ہے، جو ہم نے کیا ہے، ہم کیوں نہیں بہتر اپنے ملک کے لیے نیگوشیٹ کر سکتے؟ ملک کے لیے بہتر ہم ٹرمز پہ اور ان کو شرائط دے سکتے ہیں جو ہم سمجھائیں ان کو۔ تمام پارٹیاں اگر مل کے سمجھائیں گی نا تو ان کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری عوام اس وقت مشکل سے گزر رہی ہے، آپ کی کنڈیشنز جو ہیں کہ آپ بالکل ہی ختم کر دیں جو بھی سبسڈیز ہیں،
اور ہر چیز کو مہنگا کر دیں. ٹھیک ہے, آپ اگر ہمیں کڑی شرطیں لگائیں گے, ہمارے پاس تو اس وقت کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری مشترکہ ٹیم جائے گی اس میں تو پاکستان کے لیے بہتر ٹرمز پہ اور بہتر صورتحال اور عام لوگوں کے لیے ہم بہتر جو ہے نا پرفارم کر سکیں گے. ٹھیک ہے, ماحول ان کی دے بھلائی سکتے کا کام کر سکیں ہمیں گے. بالکل چاہیے ٹھیک ہے. باہر کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے اس وقت. جو ہے دیکھیں نا, ہمارے ہاں تو پچھلے سال صرف $1.5 ارب کی انویسٹمنٹ آئی, جبکہ انڈیا میں $44 بلین کی. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے جو باہر والے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اچھی ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس $9 ارب رہ گیا ہے, اور یہ 1 مہینہ اور 1 ہفتے کا امپورٹ کا بل ہے. اور ہمارے بینک تو اس وقت مشکل میں. انہوں نے کہا جی جو بھی امپورٹ ہو وہ پہلے بتائے کہ ہم نے یہ اتنے $1 سے اوپر ڈالر کتنے امپورٹر نے لینے ہیں, تو وہ بتائے ہمیں. تو یہ پہلی بار چلیں, ہوا ہے آپ میری نے زندگی میں, کبھی میں نے کیسر یہ صاحب نہیں آپ نے ایک دیکھا. ہم اہم سب بات تو کو کی مل کے اس ٹرمائل سے نکلنا پڑا. فیٹ اف کے حوالے سے جس نے بھی جو کام کیا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. غزالہ سیفی صاحبہ, کیسر شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 سال آپ نے بھی کام کیا, آپ نے بھی بہتر کام کیا, پھر موجودہ حکومت نے بھی بہتر کام کیا. تو تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا کردار کیسے ادا کرے گی؟ کیا آپ کے لیے سڑکوں پہ ہی رہنا بہتر ہے؟ آپ لوگ پارلیمان میں واپس کیوں نہیں آتے؟ آپ پارلیمان میں آئیں, ایک مضبوط اور توانا آواز بنیں, بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پہ ہوں. غزالہ سیفی صاحبہ, دیکھیے جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مل کے کریں, انہوں نے مل کے کرنے کی کون سی پہلے بات کی, اور کون سا انہوں نے پاکستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کی؟ اور جس طرح سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشنل تو ہے, مگر جس طرح لایا گیا اور جو طریقہ کار تھا وہ کتنا کانسٹیٹیوشنل ہے یہ سب دنیا جانتی ہے. پھر یہ کہ جناب اس کے بارے میں بات نہ کی جائے کہ کانسپریسی ہے. یہ کانسپریسی ہے, اور کانسپریسی کے تھرو یہ آئے ہیں. ایسی چیز جو کہ انٹرنیشنل کانسپریسی کے تھرو ایک حکومت بنائی جائے, اس کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اور جب یہ ان کا ہی یہ نیریٹو تھا کہ ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے, اور 2 یا 4 روپے مہنگائی پہ یہ اسلام آباد تک پی ڈی ایم مارچ لے کے پہنچ چکے تھے, تو جب یہ وہاں تک مارچ لے کے پہنچ چکے تھے تو اب تو ہر چیز کی قیمتوں میں 100 روپے اور اس سے بھی زیادہ کا اضافہ ہو چکا. اور جس طرح یہ اجلاس ان کے جو ہیں, ان کے لیڈران وہ لندن میں کال کرتے ہیں, یہ اتنے مشکل حالات جہاں پہ فائنینشیل بالکل زیرو, یہ سمجھتے ہیں کہ جی حالات ہم ایسے چھوڑ کے گئے. ہم تو چھوڑ کے نہیں گئے, آپ لوگوں نے اس پہ ڈاکہ مارا ہے, کوشش کی ہے کہ آپ اپنی حکومت مسلط کریں, تو سنبھالیے اپنی حکومت, کریے جیسے کرنا چاہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ سے سنبھلے گا نہیں, اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ کو الیکشن کال کرنے پڑیں گے, اور الیکشن ہوگا ہی تو ملک بچے گا. ورنہ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کے صلاح مشورے ہیں جن جن کے ساتھ, اور جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے, جس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, جس طرح ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, میرے خیال میں اس میں کچھ, مجھے تو کوئی ایسی بہتری نظر نہیں آتی کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے رسوائی ہوں گے. ہم کوئی اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ انہوں نے نہ پہلے اس کو پرائم منسٹر مانا عمران خان کو, اور نہ اپوزیشن میں کوئی اہمیت دینے والے ہیں. تو سنبھالیں بھائی اور لائیں الیکشن, کیونکہ عوام جو ہے وہ منتشر ہے, پریشان ہے ان مہنگائی کے دور میں, اور آپ سے سنبھل نہیں رہا. جب سنبھل ہی نہیں رہا تو خدا حافظ کیجئے, اور پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے. کل تک تو آپ کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, تو دو ووٹ کو عزت, 2 لوگوں کو موقع کہ وہ ووٹ ڈالیں اور پسند کریں اپنے صحیح نمائندوں کو, تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے. یہ کرپٹ انڈیویجولز کے ساتھ اور آدھی کیبنٹ جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کی ہو, اور جن کے اوپر بہت بڑے بڑے الزامات ہوں, اور جو تمام قوانین آپ لوگوں نے 2 مہینے کے اندر نافذ کیے ہیں وہ ہر پچھلی کوشش اور کاوش اور 4 سال کی جدوجہد کی نفی کی گئی ہے. تو آپ پھر احسن اقبال جو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی کسی بھی پالیسی کو امپلیمنٹ ہونے میں 10 سال لگتے ہیں, تو آپ نے تو امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ختم کر دیا. احساس پروگرام ختم کر دیا, کامیاب جوان پروگرام ختم کر دیا, لوگوں کے لیے جو پناہ گاہیں تھیں وہ ختم کر دی, لوگوں کو جو پیسے ان کے گھروں میں جا رہے تھے اس کو کم کر کے صرف 2000 روپے کر دیا. اور پھر اس کا اتنا گانا خدا کے بعد سے, مطلب ہر چیز کی نفی کرنے کے بعد آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور جو مفتاح اسماعیل جو میرے خیال میں پی ایچ ڈی تھے فائنانس میں, انہوں نے کیا بلوپرز کیے, اور آپ ہی ہیں جو آپ سب کو رائے دے رہے ہوتے تھے کہ ایسے کرو. اور قیصر شیخ صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ ہی کہہ رہے ہوتے تھے
کہ اس طرح کر لیں اور اس طرح کر لیں، تو آپ دیجیے نا ایڈوائز اپنی کیبنٹ کو کہ خدارا اپنے اوپر خرچے کم کرو، یہ ملک اس وقت مشکل حالات میں ہے، آپ اس وقت وہ چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے جو آپ ٹھیک پہلے کرتے آئے. ٹھیک. اور پہلے بھی جب پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی تو ہمارے پاس وہی گرے لسٹ سے بھی قریب بلیک لسٹ ہونے والے تھے، ہم بڑی مشکل سے ہم نے نکالا ہے اس کو. ٹھیک ہے سیفی صاحبہ، میں کیسر شیخ صاحب سے اس کا جواب لے لوں، پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. کیسر شیخ صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ لوگ جو تھے اس وقت تو ایڈوائز کرتے تھے، اب آپ اس طرح سے نہیں کر رہے؟ دیکھیے غزالہ سیفی صاحب سلجھی ہوئی بات کرتی ہیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمیں یہی اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے سمجھنا چاہیے. میرا اب معاملہ یہ ہے، دیکھیں نا، یہ آج الیکشن کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے ہم نو کانفیڈنس کریں گے، باقاعدہ مہنگائی مارچ کیا بلاول بھٹو صاحب نے، ہم نے پنجاب میں ان پرٹیکولر پاکستان مسلم لیگ نے کئی مارچ کی اور ہم احتجاج ان کو پتہ تھا نو کانفیڈنس ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں. اگر یہ الیکشن میں جانا چاہتے تھے تو اسمبلی توڑ کے، ان کا رائٹ تھا، ان کے پاس تو اختیار تھا، یہ اسمبلی توڑ دیتے اور الیکشن میں چلے جاتے. اصل میں یہ ریئلائز ہی نہیں کر پا رہے، یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے، حالانکہ یہ بالکل قانونی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اور ہم بڑے عرصے سے ساری پارٹیاں کہہ رہی تھیں کہ ہم اس میں جائیں گے. تو آج ان کو یہ سمجھ نہیں آئی، اگر کر دیتے تو آج جو یہ الیکشن ان کی ڈیمانڈ ہے ان کے تو ہاتھ میں تھا. پھر دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے نیگوشیٹ کیا، آخری وقت میں جا کے انہوں نے وہاں مان کے آئے، تمام مان کے آئے، پیٹرولیم لیوی میں مان کے آئے اور یہ کہہ کے آئے کہ ہم اور ریونیو حاصل کریں گے. پھر اس کے بعد آ کے یہاں انہوں نے 10 روپے پیٹرول کا ریٹ، دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی کیونکہ نہ سمجھی تھی نا، دنیا میں تو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، انہوں نے 10 روپے کم کر دیے. او بھائی میں کہتا ہوں جو کچھ بھی کیا، شوکت ترین صاحب بینکر ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہیں آج جو کچھ آپ نے ان سے نیگوشیٹ کیا، آئیے ہمارے ساتھ. میں پاکستان مسلم لیگ کی بزنس اور کامرس ونگ کا پریزیڈنٹ ہوں، ان کو انوائٹ کرتا ہوں، میں چل جاتا ہوں ان کے پاس، جن کے پاس کہیں شوکت ترین صاحب جانا کے پاس کہیں ان کے پاس، ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے ان سے نیگوشیٹ کیا الگ الگ ہم نہ کریں، دونوں مل کے ملک کی بہتری کے لیے ان سے بہتر ٹرمز لیں، ان کو سمجھائیں. اگر آپ بھی یہی کہیں گے ہم بھی یہی کہیں گے تو ان کو پورا سمجھ آئے گی کہ پورا ملک کہہ رہا ہے. اس وقت باقی پارٹیاں تو اکٹھی ہیں، آپ اسمبلی میں آئیں، وہاں پہ ڈیبیٹ کریں. ہم تو بار بار پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کریں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اگر الیکشن ہو جائیں گے تو جلد سے جلد کیا الیکشن ہوں گے، 5-6 مہینے میں ہو جائیں گے. اس 5-6 مہینے میں ٹرمائل رہے گا، انسرٹینٹی کی پوزیشن رہے گی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کیا معاملات ہونے ہیں. اور پھر فرض کیجئے ہمارے ملک میں تو جب تک ہم آپس میں بیٹھ کے لایا عمل نہیں بنائیں گے، کوئی جو بھی جیت جائے گا وہ کہے گا میں جیتا ہوا ہوں، جو ہار جائے گا وہ کہے گا میں مارچ کرتا ہوں. تو اس سے ہمارا ملک کیا آگے بڑھ جائے گا. ہم دنیا میں بہت نیچے چلے گئے ہیں. انڈیا کے پاس اس وقت ریزرو $600 بلین ہے، چائنا کے پاس $3200 بلین ریزرو ہے، بنگلہ دیش کے پاس $40 بلین ریزرو ہے، ہمارے پاس $9 بلین ریزرو ہے. ہم تو ایک وقت میں ان کو سکھایا کرتے تھے. میں خود چائنا میں آپ کو بتاؤں جاوید بھائی کہ خود چائنا میں پہلی بار میں 1972 میں گیا اور ہم پاکستانی جو بزنس مین تھے ان کو بزنس کا پتہ نہیں تھا چائنا کا. آج تو کتنا بڑا ہم ان سے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں $2 بلین دے دو، $3 بلین. یقین جانیے ہم ان کو بزنس سکھایا کرتے تھے. وہ شروع میں انہوں نے، ان کے پاس نہ ٹی وی تھا نہ ان کا کوئی باہر جاتا دنیا انہوں نے دیکھی دی تھی. ہم نے چائنا کو WTO میں شامل کیا. پاکستان کس نہج پہ چلا گیا؟ ہمارے ان جھگڑوں نے، ہمارے آپس کے ان باتوں نے جو ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو کہاں پہنچایا؟ اس سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ آئیے مل کے بیٹھیں، الیکشن لڑیں گے، لیکن پہلے الیکشن کا کوئی لایا عمل تو بنا لیں. کس طریقے سے الیکشن لڑنا ہے؟ پھر جو پارٹی یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن سے کوئی رزلٹ نکلا ہے، اکانومی اور نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے. یہ جو بندوں کو نکالیں گے اور آپس میں ٹسل جس انداز سے انہوں نے کریٹ کی ہے، باوجود اس کے کہ بار بار ہم گورنمنٹ میں تب اپوزیشن میں تھے، تب ابھی گورنمنٹ میں ہیں تو پہلے اپوزیشن میں تھے، ہر وقت یہی کہتے رہے کہ آئیے بیٹھیے ملک کا سوچیے. اور پرائم منسٹر صاحب کی اس بات کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. غزالہ سیفی صاحب کیونکہ ایک بڑی لرنڈ فیملی سے میں جانتا ہوں ان کا تعلق ہے، تو یہ بات کو صحیح سمجھائیں. ایک لیڈر اگر جو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کی باتوں پہ صرف لائن نہ کنٹرول کریں، آئے اسمبلی میں بیٹھے ہم سے بات کریں، ہم ان کو کوشش کریں گے کہ آپ ان کی بات سمجھیں اگر ان میں کوئی لاجک ہوگا تو.
یہی اسمبلی کا مقصد ہوتا ہے. نئے الیکشن سے نکلے گا کیا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بن جائے, یہ فرض کیجیے کوئی اور پارٹی جیت جاتی ہے, رزلٹ کیا نکلے گا, ملک کیا آگے بڑھ جائے گا؟ ٹھیک ہے جاوید صدیق صاحب, ہمارے ہاں اپوزیشن کا شاید یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ جب وہ الیکشن ہار جاتی ہے اور وہ اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو وہ احتجاج کے ذریعے سے پھر حکومت کے خلاف ہی کچھ اقدامات کرتی رہے, بجائے اس کے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے, کمیٹیوں میں بیٹھ کے عوامی فلاح کے منصوبوں پر اپنا انپٹ دے, بحیثیت اپوزیشن اور مثبت تنقید کرے ایوان کے اندر لوگوں کے اور بھلائی کے لیے کام کرے. ہمارے ہاں یہی ہے کہ حکومت گرانی ہے بس. دیکھیں پاکستان کی جو جمہوریت ہے اور پاکستان کی جو جمہوری پریکٹسز ہیں وہ بدقسمتی سے اس میں یہ ایک سٹیج آتی رہی ہے پہلے بھی کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اور 1977 میں جب بھٹو صاحب کے خلاف ان کی اپوزیشن نے تحریک چلائی تو ایک ایسا موڑ آ گیا کہ جہاں بات چیت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں لیکن وہ نہ ہو پائی اور ملک میں مارشل لا لگ گیا 11 برس تک, اور جو ہوا بھٹو صاحب کو پھانسی بھی ہو گئی. میرا کہنے کا مطلب ہے ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے. ان کے پرسیپشنز میں اکانومی کے بارے میں, پالیٹکس کے بارے میں, فارن پالیسی کے بارے میں بہت زیادہ گیپ ہے, لیکن یہ سارا گیپ جو ہے بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے, اس کو برج کیا جا سکتا ہے. اور کچھ لو اور کچھ دو, گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر ملک کے وسیع تر مفاد میں دونوں پارٹیاں یعنی موجودہ حکومت اور پی ٹی آئی جو اس وقت اپوزیشن میں ہے وہ مل کر یہ سارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بات چیت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا. دنیا نے جنگیں لڑی ہیں بڑی, جن میں کروڑوں لوگ مارے گئے, پہلی جنگ, دوسری جنگ, اس کے بعد بھی, لیکن الٹیمیٹلی جو وارنگ فیکشنز تھے یا جنگ کرنے والے متحارب گروپ تھے ان کو میز پہ آنا پڑا اور میز پہ آ کے انہوں نے اپنے مسئلے حل کیے اور دیر پا مسئلے ایک نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے ہو سکتے ہیں. اس وقت جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ الیکشنز کروائیں تو حکومت کو بھی ان کو بٹھانا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی آئیں بیٹھتے ہیں, الیکشنز کے لیے جو ریفارمز چاہیے, جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے, تو ایک ایٹیچیوڈ ان کو بھی تھوڑا سا فلیکسیبل رکھنا چاہیے. اکانومی کے اوپر بھی ان کا ایک نریٹو ہے پی ٹی آئی کا کہ روس سے تیل لیا جا سکتا تھا, جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس نے کبھی بھی ہمیں تیل آفر نہیں کیا آن ڈسکاؤنٹڈ پرائسز. تو یہ ایک عوام میں کنفیوژنس ہے. سو اس کو برج کیا جا سکتا ہے, اس کو طے کیا جا سکتا ہے بات چیت کے ذریعے, اور حکومت اور اپوزیشن دنیا بھر میں ڈیموکریسیز جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں ان میں بات چیت کے ذریعے, نیگوسیشنز کے ذریعے ہی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں, ہو رہے ہیں. تو ان دونوں گروپوں کو یعنی جو حکومت ہے اور اپوزیشن یہی طریقہ کار الٹیمیٹلی اختیار کرنا پڑے گا. پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اکانومی کے اوپر اگر ان کا کنسنسس ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے سٹیپ 1 2 3 اس طرح لینے ہیں, اس طرح اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور ملک کو اس کرائسس سے نکالنا ہے, تو یہ ان کی بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی کی کوئی پوزیشن کمپرومائز نہیں ہوگی, کسی کی کوئی توہین یا تضحیک نہیں ہوگی, یا کوئی یہ نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی اپنا کچھ سیکریفائز کر دیا. نو, آئی تھنک لوگ اپریشیٹ کریں گے اگر مہنگائی ختم ہوتی ہے, اگر قرض کم ہوتا ہے, اگر ڈالر کی قیمت جو اسٹیبلائز ہوتی ہے جو اس وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, تو ان کے نیگوسیشنز کے نتیجے میں اگر عوام کو ریلیف ملتا ہے تو کریڈٹ ول گو ٹو بوتھ پارٹیز. ٹھیک ہے, یہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ ایک مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے آپ معاملات کو آگے بڑھائیں, لیکن جب ایک جماعت ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لے, دوسری جماعت دوسری ایکسٹریم پوزیشن لے لے, حکومت اور اپوزیشن دوسری ایکسٹریمز پہ ہوں, تو پھر معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. غزالہ سیفی صاحبہ آپ بتائیے گا کہ کیا ایک پوائنٹ آف کنورجنس ہو سکتا ہے, ایک نقطہ ہو سکتا ہے یا کچھ نکات ہو سکتے ہیں کہ جس پر تحریک انصاف مذاکرات کی میز پہ آ سکتی ہے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے, ایک تو انہوں نے جو رویہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے رکھا ہوا تھا مسلسل, ہمارے چیئرمین جو اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کوئی ایک دن پوچھ لیجئے اگر ان کو پرائم منسٹر مانا ہو جو کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, اس کے بعد ان کا جو نیریٹو ہے سب کا مل کے جو 12-13 پارٹیز ہیں ان کا صرف ایک نیریٹو تھا کہ عمران خان کو ہٹانا.
بیچ میں 1000 بار پوچھا گیا کہ بھائی آپ لوگ کیا ایجنڈا لے کے آگے آ رہے ہیں, کہ آپ کیا بھلائی لے کے آنے والے ہیں پاکستانیوں کے لیے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, صرف ان کے پاس ایک جواب تھا کہ ہم نے عمران خان کو ہٹا دیا. اب آپ نے عمران خان کو ہٹا لیا تو آپ اپنی حکمت عملی استعمال کیجیے اور آپ دیکھیے کہ آپ کس طرح سے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ایک محب وطن پاکستانی لیڈر سے آپ نے ایک انفیئر مین سے اور فاؤل مین سے گورنمنٹ کو چھینا, اور اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں آ کے بیٹھیے. آپ لوگوں کو تو عادت ہے جی تمام جولائی پالیسیز کو ختم کرنے کی, رد کرنے کی. کوئی بھی پالیسی جو کہ عوام اور غریب لوگوں کے لیے بہتری کے لیے پیش کی گئی تھی, اس کو اگر آپ رائج بھی رکھتے اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے اندر اور بہتری لانے والے ہیں, آپ لوگوں نے تو اس کو تسلسل توڑ دیا, بالکل بند کر دیا. اور جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے, الیکٹورل ریفارمز جو لائے گئے اس کو بھی آپ لوگوں نے رد کر دیا. جو انٹرنیشنل پاکستانی کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کو شامل کیا گیا تھا, اس کو حق دیا گیا تھا کہ وہ بھی ووٹ ڈالے گا, اس کو بھی خارج کر دیا. تو آپ اگر ہر کچھ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کو مانتے ہیں تو کیجئے ڈکٹیٹرشپ. آپ تو ڈیموکریٹک پروسیس کو نہیں مانتے. ڈیموکریسی تو صرف آپ لوگوں کے اپنے لیے بنی ہے, مگر باقی عوام اور باقی لوگوں کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ خجل خوار ہو, آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. لارج کمیونٹی پریشان اس وقت بیٹھی ہوئی ہے کہ اتنی لارج کمیونٹی پریشان ہے کہ جو دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں, خودداری کی طرف جا رہے ہیں, ترقی کی طرف جا رہے ہیں, پالیسیز جو تھی وہ ان پلیس تھیں اور آگے بڑھ رہے تھے, تو پھر ایک سال آپ لوگ بھی انتظار کر لیتے, الیکشن ہو جاتے, اس کے بعد آپ لوگ جہاں آنا ہوتا وہاں آ جاتے. 18ویں ترمیم اپنی جگہ موجود تھی اور جو صوبے میں جس کی حکومت بنتی وہ اپنے اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کام کر لیتا, فیڈرل کو ساتھ رکھتے ہوئے. مگر آپ لوگوں کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل پروسیس صرف وہاں تک پسند ہے جہاں آپ لوگوں کی حکومت, اور اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی اور انسٹیبل کنڈیشن کی وجہ سے آپ کے پاس انویسٹرز نہیں آئیں, آپ کو لوگ عزت نہیں دیں گے, آپ کی پوری دنیا میں جفسائی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ایمرج نہیں کر سکتے ایز اے اسٹرانگ اکنامک پاور. حالانکہ آپ کے پاس 70% جوان لوگ ہیں اور 52% خواتین ہیں جو کہ انسٹرومنٹل ہوتے ہیں کسی بھی دنیا کی اکانومی میں اس کو آگے لے جانے کے لیے. جی کیسر شیخ صاحب, اوورسیز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. آپ کے پاس تو ایک پالیسی ہے کہ آپ لوگ ان کو نمائندگی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی بالکل, دیکھیے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یقین جانیے میں اب 7واں انشاءاللہ اگر اگلے سال الیکشن ہوتا ہے تو اس میں کنٹیسٹ کروں گا. پچھلے 30 سال سے اس پالیٹکس میں ہوں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہماری سیاست سے, کیونکہ ہم رزلٹ نہیں دے پا رہے ساری پارٹیوں کی. آپ نے دیکھ لیا کراچی کا الیکشن کے 10,000 ووٹوں سے ایم این اے الیکٹ ہو گیا اور 10% ووٹ ٹوٹل پول ہوئے. کیا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ جو 14 سیٹیں لے کے آئے تھے پچھلی بار کراچی سے, ان کو اپنا کینڈیڈیٹ نہیں ملا کراچی سے. وجہ کیا ہے کہ لوگ ان کی اور ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی جو آپس میں جنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, اور جو ہم ایک دوسرے پہ صرف الزام تراشی کر رہے ہیں, اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. لوگ جو ہے نا فیڈ اپ ہیں, پھر یہ بات کرتے ہیں اور ان کی کوئی فینامنا نہ تو ان کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہی کوئی بات کرتے ہیں. رشیا سے مثلاً کہتے ہیں سستا تیل مل رہا ہے اور انڈیا لے رہا ہے سستا تیل. بھائی انڈیا تو ایران سے بھی سستا تیل لے رہا ہے. ہمارے ہاں آج سے 10 سال پہلے ایران نے اپنے پورے بارڈر پہ گیس لائن بچھا دی. گیس سستی دے سکتا ہے, ہم نہیں لے سکتے کیونکہ اس پہ سینکشن ہے. حالانکہ ہمارا بارڈر اس سے ملتا ہے, بھائی روڈ بھی آ سکتا ہے. میں خود پیٹرو کیمیکل کا بزنس کرتا ہوں, تمام اشیاء پلاسٹک کی گوڈز, پیٹرو کیمیکل بہت بڑا پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے, وہ ہم ایران سے سستا وہ دیتا ہے, 20% 15% سستا دے رہا ہے. ہم نہیں خرید سکتے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے. اور ہم رشیا سے کیسے خرید سکتے تھے؟ اس سے پہلے رشیا تو اب بھی سب ملکوں کو سارا یورپین یونین کیوں نہیں خرید رہا رشیا سے؟ کوئی بھی نہیں. خواہ مخواہ کی باتوں سے جو کہ ارریلیونٹ ہے. اور پھر مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایم او یو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری انٹینشن ہے کاروبار کرنے کی. کوئی بھی کاروبار بھی سمجھتا ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ سے کاروبار کریں گے, پھر کاروبار شروع ہوتا ہے. کیا کوئی ان کا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی ان سے ہوا؟ معاہدہ تو بعد کی بات ہے. یہ تو ایک باتیں کرتے ہیں کہ رشیا سے کوئی کسی قسم کا
کوئی ہماری منسٹری دکھا دے کہ کوئی آپس میں نیگوشیٹ ہوا ہو. غلط باتوں پہ لوگوں کو لگا کے اور اپنی ذات کے اوپر سیاست میں اگر کرتا ہوں, کوئی بھی کرتا ہے, وہ کامیاب نہیں ہوگی. دیکھیے اس وقت لوگوں کو جو مشکلات ہیں, جو مہنگائی ہے, واقعی میں کہتا ہوں ہماری حکومت بھی نہیں سنبھال پا رہی, کوئی شک نہیں ہے. اس وقت ایک وینٹیلیٹر پہ ہماری اکانومی ہے. جب تک میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہم سب مل کے یونانیمسلی جس طرح فاٹف پہ کام ہوا ہے, جس طرح, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آنا پڑے گا. اس میں دیکھیں نا فیٹف میں وہ انہوں نے ایک سیل بنایا تھا, وہ انہوں نے بھی پوری بھرپور مدد کی تھی, اب یہ کامیابی ہوئی نا. اس وقت آئی ایم ایف کے پاس مل کے چلے جائیں. آئی ایم ایف کے پاس ایک مشترکہ, ہم کہیں ہمارے پورے ملک کی اسمبلی اس کو بنائے ڈیلیگیشن, اور وہ جا کے ان سے نیگوشیٹ کرے اور کہیں کہ بھائی ہمارا ملک کتنی تکلیف میں ہے, ہم آپ کی باتیں مانیں گے, لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ اپنی کنڈیشنلٹیز کو نرم کریں اور کچھ ہمیں وقت دیں. ہمارا فائنانس منسٹر وہ جتنے بھی آئے ہیں نا, وہ اسمبلی سے نہیں آتے, قومی اسمبلی سے. میں کیوں پالیٹکس میں گیا ہوں, میرا مقصد اور کچھ نہیں تھا, صرف پچھلے 30 سال سے جو سیاست کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے دنیا میں سیاست دیکھا ہے, اکانومی کیسے آگے بڑھتی ہے. ہمارے ہاں نہ تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کام ہو رہا ہے, نہ ہمارے ہاں کوئی ہمارا جو ریونیو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے. دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہیں جس میں 9.5% ان کا قومی آمدنی کا ریونیو حاصل ہوتا ہے. اگر ہم اس کو دنیا میں تو 16-17% ہے, ہمارے ریجنل کنٹریز میں بھی. اگر ہم وہ حاصل کر رہے ہیں تو کئی 100 ارب زیادہ حاصل ہو سکتا ہے, جو ہم عام آدمی پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور پیٹرول کی سبسڈی دے سکتے ہیں, ان کو دے سکتے ہیں. پر ہم اب اس پہ ورکنگ, یہ مل کے کیوں نہیں چارٹر آف اکانومی میں کیا کریں بھائی. ریونیو تو ہمارا نہیں ہو رہا, ریونیو مل کے بیٹھے, آئیے آپ بتائیے, نہ آپ نے حاصل کیا نہ ہم حاصل کر رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی. دنیا کے جو بھی ملک آگے بڑھا ہے اس میں ایک کامن چیز ہے, چاہے وہ کوریا ہے, تھائی لینڈ ہے, تائیوان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, انہوں نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے, یعنی ایکسپورٹ کے تحت گروتھ کی ہے. ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی. یہ کہتے ہیں ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے. اب یہ صرف جھوٹ بولنے سے, مجھے یہ بتائیے کہ 39 ارب ڈالر کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہے. یہ نہیں کہ ہمارے وقت میں بھی گیپ ہوگا, اتنا پالیسی بھی ایسی چل رہی ہے. جب تک ہم بڑی کمپنیوں کو پاکستان میں انوائٹ نہیں کریں گے, یہاں پہ ماحول کو سازگار نہیں بنائیں گے, ٹیکنالوجی نہیں آئے گی. دنیا نے تو اس طرح تک کیا, اور وہ مال ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم دنیا کے تجربات سے فائدہ لیں. یہ بھی ان میں بڑے قابل لوگ ہیں, آئیں نا یار. یہ ایک لیڈر کے اوپر بیٹھ کے, کوئی بھی ہماری پارٹی ہو یا ان کی پارٹی ہو, مل کے تمام بہت سے لوگ قابل ہیں, آپس میں اسمبلی میں سر جوڑیں اور ملک کو اس ٹرمائل سے, اس مشکل سے, اس ایمرجنسی سے باہر نکالیں. نہیں تو یہ ملک ہمارا خدا نہ خواستہ ہم بہت ہی میزریبل صورتحال میں ہیں, اور لوگ پریشان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہم جاتے ہیں اپنے حلقوں میں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان کو فیس کرنا, اور یہ سب ایسا ہی ہوگا. الیکشنوں سے کوئی ریزلٹ نہیں نکلنا جب تک ہم کوئی نہ کوئی اپنی پالیسیز نہیں بنائیں گے, چارٹر. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, میرا دل کرتا ہے جب میں اسمبلی میں جاتا تھا, یہ 4-4.5 سال جو کچھ ہوتا رہا ہے, ہم پتہ نہیں کیا کس ہاؤس میں غزالہ جاتے ہیں, صاحبہ جب تک میں ہم جنگ و جدل کا ماحول ہے, ٹھیک ہے, اس طرح ملک آگے بڑھتے ہیں کیا ایکسٹریم پوزیشن سے واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک معاملات آگے بڑھیں گے نہیں. عوامی فلاح کے, عوامی بھلائی کے معاملات آگے بڑھیں گے نہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی اپنی ان پوزیشن سے یقینی طور پر واپس آنا چاہیے. دیکھیے میرے خیال میں تو بات اتنی بڑھ چکی ہے, اور اب یہ خود ایکنالج کر رہے ہیں کہ 4 سال کی جو جدوجہد تھی ہماری, جس پہ ہمیں 1 منٹ انہوں نے سانس نہیں لینے دیا کہ چینی آٹا چینی آٹا چینی آٹا چینی آٹا, گلی گلی کونے کونے پہ مریم نواز نے جو دھاڑے ماری ہیں اور چیخیں ماری ہیں. اب وہ پیٹرول کی جب قیمت بڑھ گئی ہے تو یہ کیوں نہیں بات کرتے, اب مدم کیوں ہو گیا ہے لہجہ, تو بات کریں نا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کون چور ہوتا ہے کون. یہ باتیں انہوں نے کسی کونے گلی میں عوام کو جس طرح سے گمراہ کیا ہے اور پریشان کیا ہے, وہ 2 مہینے میں قلعی کھل گئی. تو کم سے کم اپنا جو نیریٹو ہے اور جس وجہ سے یہ سب ہوا اس کو ذرا کلیئر کر دیں. 4 سال کے جھوٹے مکار خبیث نااہل لوگ تو چلے گئے, اب جو قابل سمجھدار اور جو بالکل فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ نکالیں اس کا حل. کیونکہ اب ہمارے سمجھ میں تو صرف یہی آتا ہے کہ نہ بات ادھر نہ ادھر, آپ الیکشن کیجئے تاکہ جب الیکشن ہو اور فیصلہ کن, چاہے آپ آئیں یا ہم, ایٹ لیسٹ ایک نہج پہ چلے گی حکومت, اور پھر اس کے بعد صحیح فیصلے ہوں گے.
ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحب آپ کا، قیصر احمد شیخ صاحب آپ کا، اور جاوید صدیق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے۔ ایک اور جو اہم معاملہ ہے اسے ہم اپنے اب شامل کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں ایک بار پھر کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج جو NCOC کے فگرز آئے ہیں اس میں جو ٹوٹل ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ تقریباً 9000 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، 9400، اور کرونا کیسز جو ہیں پازیٹیوٹی وہ 113 کیسز میں آئی ہے، یعنی 1.2% ہے پازیٹیوٹی، اور ایک شخص کرونا سے جاں بحق بھی ہو گیا ہے، اور جو کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں وہ تقریباً 58 افراد ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے، دوسری طرف وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے صحت کے حوالے سے ایک اور بڑا اقدام کیا ہے، اور وہ اقدام یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ CPR کی جو ٹریننگ ہوگی اب وہ ملک گیر سطح پہ ہوگی، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے کچھ کیسز دیکھے بھی ہیں، ایک فیملی کو ہم نے دیکھا، ایک بچے کے انہوں نے CPR کیا اور انہوں نے ایک زندگی بچائی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹریننگ ہے، بہت ضروری ٹریننگ ہے، جسے اب اس کے لیے یہ تجویز دی گئی ہے کہ اسے اب اسکولوں کے نصاب میں بھی شامل کر دیا جائے۔ یہ ایک بین الاقوامی معیار کی جو CPR ٹریننگ ہوگی وہ ہوگی۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن ہیں اس وقت ویڈیو لنک پر ڈاکٹر سلمان نعیم گیلانی۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہم یہ کرونا کی اگر ہم بات کر لیں، یہ جو نیا ویریئنٹ ہے یہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ کس قسم کا ویریئنٹ ہے، اور ایک بار پھر کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی ہمیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب سے پوری دنیا کے اندر تھوڑی سی اس کی جو کووڈ-19 کی ریسٹرکشنز ہیں ان کو ایز آؤٹ کیا تمام گورنمنٹس نے پوری دنیا کے اندر، تو اس سے جو ٹریولنگ ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ وہ بہت آسان ہوئی، لوگوں نے ٹریول کرنا شروع کر دیا، اور پوری دنیا میں اس وقت ڈسپیرٹی ہے کہ کچھ ممالک ہیں ان کے اندر ویکسینیشن بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے اندر ویکسینیشن بہت اچھی نہیں ہے۔ اور ریسنٹلی ابھی جو یوکرین اور رشیا کا جو تنازع ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے لوگوں کی اس کی وجہ سے، کیونکہ یوکرین کے اندر بہت اچھی ویکسینیشن نہیں ہے، تو یہ یورپ کے اندر بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بہت زیادہ ٹریولنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی لوگ آ جا رہے ہیں یورپ سے بھی، اور مطلب ایسٹرن یورپین کنٹریز سے خاص طور پہ، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر آپ نے یہ دیکھا، بالکل صحیح فگرز بتا رہے ہیں کہ اب یہ ڈیلی کی بیسس کے اوپر ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ڈیفینیٹلی ابھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی، کیونکہ گورنمنٹ یہ فری آف چارج کر رہی ہے ہر کسی کو، تو ہر کسی کو یہ ویکسینیشن کروانی چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی جو ایک ویکسینیشن کی جو ایک سپیڈ اور انٹینسٹی ہے اس پر اسی طرح سے توجہ دینی پڑے گی جیسے کہ پہلے ہم نے فوکس کیا تھا اور کافی حد تک ہم نے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا تھا؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے کہ ہم اس جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس کو دوبارہ سے اسی طریقے سے لے کے جائیں جس طرح پہلے ایک ٹائم پہ ہو رہی تھی۔ ہمارے اپنے ہاسپٹل کے اندر یہ اویلیبل ہے تھرو گورنمنٹ آف پاکستان، فری آف چارج فار ایوری ون۔ تو میں ہر کسی کو انکریج کروں گا کہ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی وہ ویکسینیشن کروائیں، اور جن کے بوسٹر کا ٹائم آ گیا وہ اپنا بوسٹر ڈوز لگوا لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے ہاں جو وارڈ ہے اس میں اگر پیشنٹ آ رہے ہیں تو وہ کس قسم کے ان کے جو یہ نیا ویریئنٹ ہے اس کے سائن اینڈ سمپٹمز کس قسم کے ہیں؟ دا گڈ نیوز از کہ آلدو کہ یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان شمول پاکستان، لیکن اس کی جو پھیلنے کی رفتار تو بہت تیز ہے، لیکن اس کی انفیکٹیوٹی یا جو اس کی سیویرٹی ہے وہ ابھی تک بہت زیادہ دیکھنے میں نہیں آئی، کہ لوگوں کو جو مائلڈ سمپٹمز ہوتے ہیں، ایسے مریض جن کو کوئی ایسی ڈیزیز ہے جیسے شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماری ہے، جن کو امیونو کمپرومائز ہیں، تو ان کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے یہ والا ویریئنٹ جو اومیکرون ویریئنٹ اور ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، اور ان کے اندر جو سیویئر ڈیزیز جس میں ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارا بھی یہی ہمارے ہاسپٹل میں یہ جنرلی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ امیونو کمپرومائزڈ ہیں، جو ضعیف ہیں یا جن کو کوئی بیماری انڈرلائنگ بیماری ہے، وہ لوگ زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو کرونا کی ہم نے بات کی، دوسری طرف یہ جو CPR ٹریننگ کے حوالے سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے، آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم اقدام ہے؟ بہت زبردست اقدام ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے۔ یہ ہر اسکول کے لیول پہ، کالجز کے لیول پہ جب بچے جب پڑھ رہے ہیں انہی کے سلیبس میں، ان کے نصاب میں اس کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک لائف سیونگ پروسیجر، کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن ہر کسی کو آنی چاہیے۔ جیسا کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے بھی ذکر کیا کہ ناردرن ایریاز میں ایک بچے کی جان بچائی گئی اس ٹریننگ کی وجہ سے، تو اگر یہ ٹریننگ جو ہے ہر کسی کو دی جائے گی تو اس سے ہم کئی جانیں بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو ہم جنرلی ایک پریکٹس کے طور پہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہاسپٹلز میں یہ ہوتی تھی، لیکن جنرلی اس کا نہ کوئی کانسیپٹ تھا نہ کوئی سمجھ تھی۔ اس کو اگر جنرلائز کیا جا رہا ہے تو یقینی طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ سی پی آر کی ٹریننگ سے اور یہ سیکھنے سے، اور پھر وہ بھی جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ عالمی معیار کی یہ ٹریننگ ہوگی، ہزاروں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں، اور یہ ایمرجنسی کے اندر ایز اے فرسٹ ایڈ جو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوگا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت اچھا اقدام ہے، اس کو تھرو آؤٹ پاکستان امپلیمنٹ کرنا چاہیے، ایز سون ایز پاسبل امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں صرف گورنمنٹ کے اوپر نہیں چھوڑنا، ہمیں اپنے انڈیویجول لیول کے اوپر بھی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آن لائن بھی یہ ٹریننگز اویلیبل ہیں، یہ کچھ گروپس ہیں جو کہ آپ کے ادارے میں آ کے آپ کے مطلب ہاسپٹلس میں ڈاکٹرس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو پاس یہ بیسک لائف سپورٹ کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور اس کو بھی میرے خیال سے پورے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور آئی وڈ اپریشیٹ دا گورنمنٹ ان ٹیکنگ دس اسٹیپس۔ یہ بہت اچھا اسٹیپ لیا گیا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان نعیم گیلانی، ہم سے گفتگو کرنے کا کہنا تھا کہ یہ جو حکومت کا سی پی آر کے حوالے سے جو اقدامات کا اعلان ہے یقینی طور پر قابل تعریف ہے، اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ ایک بار پھر جو کرونا کے کیسز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، احتیاطی تدابیر کی طرف ہمیں جانا ہوگا، ہمیں اس حوالے سے کسی بھی طور سے سستی نہیں کرنی ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔